بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹورزم کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل دے کر ملک کو ترقی کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جن ممالک نے ٹورزم کی سیر و سیاحت کی اہمیت کو سمجھا ہے، انہوں نے نہ صرف اس چیز کو ڈیولپ کیا بلکہ اپنے ملک کے اندر سیر و سیاحت کے لیے خاص مقام قائم کیا، اس کے لیے سارے انفراسٹرکچر کا بندوبست کیا۔ آپ کے ملک کے اندر وہ تمام علاقے جہاں سیر و سیاحت کے لیے وہ مشہور ہیں، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور آپ سیر و سیاحت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جو ٹورسٹ اسپاٹ ہیں جہاں پہ ٹورسٹ جانا پسند کرتا ہے، اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ذرا ان کو بھی سن لیجئے کہ وہاں کے لیے سب سے پہلے آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ انفراسٹرکچر سے مراد ہے کہ وہاں آپ کے روڈ کیسے ہیں، وہاں آپ کی جو ہے وہ ٹرین سروس جا سکتی ہے، وہاں پہ ہوائی جہاز کی یا ایئرپورٹس کی اپروچ ہے۔ یہ تو ہیں وہ بنیادی ذرائع کہ جو ٹورسٹ کو پہنچنے تک آسانی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے ہے وہاں پہ ہوٹلنگ، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے سیر و سیاحت ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے فوڈ انڈسٹری جو ہے یا ہوٹلز کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی اپنا بڑا رول پلے کرتی ہے۔ وہ ہوٹلز کتنے معیاری ہیں، وہاں پہ کیا سہولیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ذرائع ابلاغ کی وہاں تک کیا رسائی ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ، ٹیلی فون، 3G 4G سروسز جو ہیں وہ مہیا ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ٹورسٹ کو وہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر اس ٹورسٹ کی سیٹسفیکشن ہے کہ وہ اپنے ٹور کے درمیان کیا کیا سہولیات کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پوری دنیا سے جب بھی ٹورسٹ مشہور مقامات ہیں، جیسے اٹلی کے اندر ہیں، فرانس میں پیرس بہت مشہور ہے، انگلینڈ میں لنڈن بہت مشہور ہے، امریکہ کے اندر نیو یارک اور دیگر بہت جگہ ہیں، حتیٰ کہ ایڈوانس ممالک میں تو جو بیچز ہیں، ساحل سمندر ہیں، وہ بھی بڑے مشہور ہیں۔ امریکہ کے اندر میں آپ کو یا کیلیفورنیا کے اندر دنیا کے سب سے خوبصورت جو ہے وہ بیچز پائے جاتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ بیچز کی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور پھر جو مالکان بیچز کو، ساحل سمندر کو خریدتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک مہنگی قیمت کے ساتھ خریدتے ہیں، اور پھر وہاں ٹورسٹ جتنا آتا ہے وہ وہاں پہ جتنی سروسز فراہم کرتے ہیں وہ ساری پے سروسز ہوتی ہیں۔ تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جتنی ٹورسٹ آپ کے ملک میں آئیں گے اتنی آپ کی ٹورزم سیر و سیاحت جو ہے وہ فروغ پائے گی۔ یہ ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ لے کر آتی ہے۔ فلائٹیں جو ہیں وہ ٹورسٹ کو لے کے آتی ہیں، ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ اسے سرو کرتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ موبائل انڈسٹری ہے وہ ٹورسٹ کو سرو کرتی ہے، آپ کے روڈز، گاڑیاں، انفراسٹرکچر جو ہیں وہ ٹورسٹ کو سرو کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں سے مل کر جو ہے وہ ٹورزم فروغ پاتا ہے۔ آپ ٹرکی کی مثال لے لیجئے، آپ اٹلی کی لے لیجئے، فرانس کی لے لیجئے، دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں جو سالانہ اربوں ڈالر صرف اپنی سیر و سیاحت سے کما رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ٹورسٹ کی کیا اہمیت ہے، سیر و سیاحت جو ہے وہ ان کے ملک میں آمدنی کا ایک کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اب آ جائیے ان ممالک کی طرف جو ترقی پذیر ہیں، جہاں پہ اتنی سہولیات نہیں ہیں لیکن بڑے بڑے اچھے ریزارٹس ہیں، بڑی بڑی اچھی سیرگاہیں ہیں، ٹھنڈے مقامات ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، اس کے علاوہ گرم مقامات ہیں، ساحل سمندر ہے، اور بہت ساری جگہیں ہیں۔ اور بالخصوص ایسے میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں جہاں پہ خوبصورت 4 موسم ہیں، جہاں پہ بہار ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، تو ایسے موسم رکھنے والے ممالک بہت کم ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری جو ہے سوات دیکھ لیجئے، مری کا علاقہ دیکھ لیجئے، دیگر بہت سارے علاقے ہیں جو کمپیریٹیولی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے ہم پلہ ہیں۔ ہمارے نادرن ایریاز جو ہیں، شمالی علاقہ جات، وہ سوئٹزرلینڈ سے کم تو نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی کبھی آپ کو اتفاق ہو آپ جا کے دیکھیں
کہ جاپان سے لے کے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، بڑے بڑے دور سے جو ہے وہ ٹورسٹ آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ابھی تک اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ٹورزم نے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار نہیں کی. اگر کسی طرح کر بھی لی ہے تو اس کے جو ہے وہ ذرائع آمدن ابھی تک بہت تھوڑے ہیں. شمالی علاقہ جات میں روڈز، سڑکیں، انفراسٹرکچر ہمارا گلگت ہو گیا ہیں، ان کی اپروچ بڑی اچھی ہے، لیکن انہیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہوائی جہاز کی ایئرپورٹس وہاں پہ موجود ہیں، ان کی رسائی ہے، لیکن اس کو بھی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے انفراسٹرکچر ملک میں کیسا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے بہترین اقدامات کرنے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اقدامات اٹھا کر ہم بھی جو ہے وہ سالانہ اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. بات تو صرف اتنی سی ہے کہ کس فورم پہ ہم نے توجہ دینی ہے اور کس پہ نہیں دینی. اگر یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے جس سے پوری دنیا کے ٹورسٹ کو ہم انوائٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے پیکیجز دے سکتے ہیں، آن ارائیول ویزا دے سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے ہوٹلز میں جو ہے وہ سٹے دے سکتے ہیں، ان کے لیے رعایتی جو ہے وہ پیکیجز ہر قسم کے ہم دے سکتے ہیں. تو یہ اٹریکٹیو جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں یہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ٹورسٹ جو ہے وہ ساری دنیا کا اس طرف آئے. تو اب ہم نے وہ سارے اقدامات کرنے ہیں جو ٹورزم انڈسٹری کو جو ہے وہ بڑھانے میں ہمیں مدد کرے. اس کا میں نے آپ کو بارہا عرض کیا ہے کہ سب سے جو بڑا فائدہ ہے، ایک تو پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوتا ہے، آپ کے ملک کا وہاں تک سافٹ امیج جاتا ہے، آپ کا کلچر وہاں تک پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، روشناس ہوتا ہے. اس کی ابھی اگر میں ایک لیٹسٹ مثال آپ کو دوں، کینیڈا کی ایک بائکر ہیں روزی گیبریل. انہوں نے بائک پہ جو ہے وہاں سے سفر کرتے 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 ملکوں ملک وہ پاکستان آئیں. جب وہ یہاں آنے لگیں تو انہیں کافی منع کیا گیا، انہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں کا جو ہے وہ ملک ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، سیکیورٹیز کے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے وہ جگہیں دیکھ رکھی ہیں، انٹرنیٹ پہ سن رکھی ہیں، ان لوگوں کے پاکستان کے متعلق سن رکھا ہے کہ وہ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو پھر روزی گیبریل جو کینیڈا سے بیسیکلی بلانگ کرتی ہیں، انہوں نے متعدد بار پاکستان کا جو ہے وہ سفر کیا، اور صرف شمالی علاقہ جات کا، سوات کا، نادرن ایریا یا گلگت کا نہیں کیا، کراچی تک انہوں نے سفر کیا ہے. ان کے پاس ہیوی بائک ہے، وہ خود ڈرائیو کرتی ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں صرف اسی ایک سفر سے جو ہے وہ سپاس نامے سے بہت زیادہ نام کما لیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اس ماحول سے، اس کلچر سے، یہاں کے عوام سے جو انہیں عزت، پیار، اخلاق ملا، اتنی وہ متاثر ہوئی، یہاں کے کھانے، یہاں کا کلچر. اب یہ لیٹسٹ نیوز ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. اگر ہم اس کو بڑھا لیں، اس کو بہت زیادہ آگے لے جائیں تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے دوستوں کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہم نے کن کن اقدامات کو اٹھانا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے کن اقدامات کو کرنا ہوتا ہے. اور پھر جب یہ پوری ایک بڑی طاقتور انڈسٹری سیر و سیاحت بن جاتی ہے، ٹورزم، تو پھر سالانہ کروڑوں اور اربوں ڈالر آپ کے ملک میں آتے ہیں، آپ کے ملک میں فارنرز آتے ہیں، ان سے آپ کا تبادلہ خیال ہوتا ہے، ان کا کلچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ آپ کا کلچر دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ سیر و سیاحت کو وجود میں لاتی ہیں. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا.